اصل میں دیکھیے میں بتاؤں پاکستان میں جو ہے اس وقت ہر قسم کے حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں یا خراب ہو گئے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں خراب کر دیے گئے ہیں کیونکہ جب اگر میرے حالات صحیح ہوں گے تو میرا خیال ہے میں انقلاب کی طرف بہت تیزی سے جاؤں گا. لیکن اگر مجھے یہ ہوگا کہ میرے 4 بچے ہیں، میری ایک بیگم ہے اور مجھے جو ہے روزانہ 2-2,500 روپے چاہیے ان کے خرچے کے لیے، تو بھائی میں تو رزق تلاش کے اندر ہی لگا رہوں گا اور ان میں پہلے ان کا پیٹ پورا کرنے کی سوچتا رہوں گا. انقلاب کی تو بات تو دور کی بات ہے. تو مسائل یہ ہیں کہ ہم پاکستان میں اتنے زیادہ مسائل میں پھنس چکے ہیں کہ اور ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، حالانکہ فقیروں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چاہے تو ایک قانون کے تحت 2 دن کے اندر یہ کام ختم ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. پتنگوں کا ہوا، ہاں بالکل دیکھیں پتنگوں کا ہوا، گردنیں لوگوں کی کٹی، بالکل لوگ ایکسپائر ہے پورے ملک میں. گورنمنٹ نے ڈنڈا حرکت میں آیا، 2 دن کے اندر پورے ملک کے پتنگیں غائب ہو گئی، بیچنے والے غائب ہو گئے، اڑانے والے غائب ہو گئے، خریدنے والے غائب ہو گئے. 2 نہیں دن جہاں تو بہت دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. ہاں بالکل بالکل سین گورنمنٹ کے بعد ٹیکنالوجی کیمرے کی جی تو جدید دور ہے نا. اب ہر ہم روڈ یہاں بیٹھے 200 ممالک 206 ممالک ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی جی اب گورنمنٹ کے پاس کیا ٹیکنالوجی نہیں ہے، بالکل ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. کم سے کم یار اتنا تو کر دے اس ملک کے لیے کہ اپنے ملک کا نام روشن کرے. بالکل یہ بڑی قربانی کے بعد ملک وجود میں آیا ہے. اداروں کا نام روشن کرے. بالکل یقین جانیے کہ علمان بھی لفظ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب پاکستان سے باہر کہیں چلے جائے تو وہ پاکستان کے اداروں کو برا کہتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے وہ پاکستان کو برا کہتے ہیں. اور ہمیں ہمارے منہ پہ گالی پڑتی ہے یہ ویری سوری. اگر میرے سامنے کوئی ایئرپورٹ کے اوپر کہے گا کہ جی تو پاکستانی ہے، تیرے ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ گالی نہیں تو اور کیا ہے. میں اس سے لڑوں گا. آپ اپنی جگہ صحیح ہو، آپ نے فرانس میں زندگی گزاری ہے، آپ وہاں کے طور طریقے قانون ہر چیز کو جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فرانس سے کچھ بھی ہے، یہود و نصارہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ اپنے ملک کو ایسا لے کے چل رہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر ایک جانور بھی کہیں روڈ پہ ہو تو آپ دیکھیے کتنی جلدی حکومت حرکت میں آ جاتی ہے. بالکل آ جاتی ہے. صحیح یہ بات ہے نا، بالکل آتی ہے. ہمارے یہاں پہ انسان مر رہا ہے ویسے ہی. پڑے رہتے اللہ مان بھی لفظ اٹھانے کیوں نہیں آتا. اس کو پتا ہے اگر میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں گا نا، FIR میرے خلاف یہی ہوگی. اصل میں یہی ہے. دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1947 میں نعرے لگ رہے تھے بٹ کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. بھی ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کو بالکل ہے. ٹرینیں کٹی پوری. صحیح بات ہے. ہم انہیں کی اولاد ہیں، ہم انہیں کی اولاد ہیں. ہم اس کو ملک کو بگڑتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. اس ملک کو افق کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں. وہ اکیلے میں آپ جیسے نہیں، یہ سارے پاکستانی مل کے کریں گے کیونکہ انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان کے ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور اس ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہماری نسلوں کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. تو اسی صورت میں وہ نعرہ جو تھا ان بچوں کو، آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں رہا. صحیح بات. 1947 میں نعرہ لگا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد. جی تو وہ جس طریقے سے قربانیاں دی وجود میں آیا، تو ہم نہیں چاہیں گے یہ ملک بگڑے. یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے، اس نے دیا ہے. اور حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ملک کو اللہ، یہاں کے نظام کو اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں. نہیں تو ہم لوگوں نے تو ڈوبونے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں. بالکل ہے. تو ناظرین ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ہمارے فقیروں کے بارے میں. یقین مانیں انتہائی افسوس کے ساتھ جو بعض کرتے ہیں، بعض کا ہمیں باتیں کرنی پڑتی ہیں. اصل میں جتنی محبت ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے وطن سے کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ افسوس جو ہے ہمارے چہروں سے ٹپک رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے تو کیا کریں. اصل میں دل جو ہے وہ اڑتا ہے. بعض کا ہم اپنے نظام کے خلاف کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس نظام کے خلاف بات کر کے خوش ہیں، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را جو اس نظام کو چلانے والے ہیں وہ تو تھوڑا حرکت میں آئیں. اور دیکھیں تو آج ہمارا موضوع تھا فقیروں کے بارے میں. مجھے یقین ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے، میں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر ضرور غور کرے گی کہ اگر کل کو آپ فقیر، آپ یقین مانیں 1-2 سال بند کر دیں، بالکل فقیر ایک فقیر بھی مانگے نا، تو آپ ہمارے ملک میں اغوا جو ہے یہ بچوں کا، یہ آپ دیکھیں کہ کتنے فیصد ڈاؤن گر جائے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ کسی بچے کو اغوا کرے اور ویسے ہی کھلائے پلائے گھر پہ بیٹھ کے. وہ کوئی بے وقوف نہیں ہے.
تو میری یہ حکومت وقت سے التجا ہے کہ وہ اس چیز پہ کڑی نظر رکھے کہ کون سے بچے اغوا ہو رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ اگر ہو سکے تو ایک دفعہ پیسے لگا کے جو کھربوں روپے کی کرپشن میں سے کچھ ارب روپے نکال کے جو ہے جو بھی بچے یہ جھگیوں کے اندر فقیروں کے پاس ہیں ان کا آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، اور جو ڈی این اے ان جن کے پاس یہ بچے ہیں ان سے میچ نہیں کرتا، خدا را ان سے بچے لیجئے، اور جن جن کے بچے گم ہوئے ہیں ان کا وہ والدین بھی جو ہے وہ اپنا ڈی این اے کروائیں اور میچ کر کے ان کے بچے بے شک اب ان کو جس حالت میں بھی ہیں، دیکھیں کہ ماں کبھی بھی اگر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے بچے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے نعوذ باللہ اگر کسی فقیر نے بناتے ہوئے، تو ماں یہ نہیں کہ وہ کہے گی کہ یہ میرا بچہ ٹونڈا ہے میں نہیں لے رہی، یقین مانے وہ ماں اسی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو گلے لگائے گی، آپ ماں کی محبت کو نہیں جانتے۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنا موضوع، اور حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ آپ پلیز اس کے اوپر ایکشن لیجئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور ہمارے ملک کو جو ہے تمام برائیوں سے بچائے۔ اس وقت ملکی حالات جو ہے وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ انتشار پھیلائے یا انتشار پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کرے، تو ہمارا مقصد جو ہے انتشار پھیلانا بالکل نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی پروگرام بناتے ہیں، دیکھیں ہم اس کا ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ کوئی بھی ہم پروگرام بناتے ہیں اگر ہم کسی بیماری کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو اس کا حل ضرور بتاتے ہیں، ہمارے پروگرام کا یہ وہ ہے ایک یہ وتیرہ امتیاز سمجھ لیجئے یہ کرتے ہیں۔ تو میں ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے جو ہے وہ خالد بھائی جو ہے آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے ہم نے جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے بس یہی کہا کہ حکومت سے ریکویسٹ کی اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ خدا را آپ جو ہے ان کو دینا چھوڑیں، دینا چھوڑ دیجئے، بالکل دینا چھوڑیں۔ عوام اپنی